عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من عبد مسلم یدعو لأخیہ بظاہر الغیب الا قال الملک ولک بمثل۔ اللہ کے پیارے محبوب نبی مکرم نور مجسم شفیع معصم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے، جب وہ موجود نہیں اور وہ اس کے لیے دعا کر رہا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ دعا کرنے والے تیرے لیے بھی اس کی مثل ہو۔ مطلب کیا کہ مسلمان نے مسلمان کے لیے دعا کرنی شروع کر دی ہے۔ اب فرشتہ کہہ رہا ہے کہ اے مالک، جو اس نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگا ہے اس کو بھی ویسا ہی عطا فرما۔ مثال کے طور پر آپ نے اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں، غیر موجودگی میں دعا کی کہ مولا میرے بھائی کو صحت و تندرستی عطا فرما، فلاں مسلمان کو صحت و تندرستی عطا فرما، تو اب فرشتہ کہتا ہے کہ مولا یہ دعا کرنے والے کو بھی صحت و تندرستی عطا فرما۔ آپ اپنے مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں دعا کرتے ہیں کہ مولا اس کی مشکلات کو آسان فرما، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما، تو فرشتہ بھی کہتا ہے مولا یہ جو دعا کرنے والا ہے نا اس کی بھی مشکلات جو ہے وہ دور فرما دے اور اس کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما دے۔ برادران اسلام، ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و مودت، جب سے میں نے اس حدیث کا مطالعہ کیا ہے، کہ جب میں نے پہلی مرتبہ اس حدیث کا مطالعہ کیا تو جو میں نے نتیجہ اخذ کیا وہ یہ ہے کہ آپ کو جو چاہیے نا آپ دوسروں کے لیے مانگنا شروع کر دیں۔ آپ کو جو کچھ بھی چاہیے آپ دوسروں کے لیے مانگنا شروع کر دیں۔ جب آپ دوسروں کے لیے مانگیں گے تو اللہ آپ کو خود بخود ہی وہ چیزیں عطا فرما دے، اللہ کی طرف سے وہ چیزیں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی حدیث کی روشنی میں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی روشنی میں۔ لہٰذا دوسروں کے لیے خیر خواہی کی دعائیں کریں، دوسروں کے لیے آسانیوں کی دعائیں کریں، دوسروں کے لیے ہر قسم کی راحت و آرام کے لیے دعائیں کریں، دوسروں کے جو قرضے ہیں ان کے اترنے کے لیے کہ وہ قرضے ان کے اتر جائیں اس کے لیے دعا کریں۔ الغرض جو آپ کو چاہیے وہ دعا کرتے چلے جائیں دوسروں کے لیے، اللہ آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا فرما دے۔